اسکارلیٹ ریڈ۔ شاہمیر اسے دیکھ کر منہ میں بڑبڑایا تھا۔ شکر ہے لڑکی تم آ گئی، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا میں، اتنی دیر کیوں کی تم نے؟ اذلان اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا۔ شام کو تم اپنے گھر گئی تھی، تیار بھی ہونا تھا مجھے۔ نین نے آدھے بال دائیں جانب سے آگے کو کیے تھے۔ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آج تم نے اپنی اس بندریا جیسی شکل پر بہت محنت کی ہے، تبھی تو پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اذلان نے پل بھر میں اس کا موڈ خراب کیا تھا۔ بکو مت، خود کو دیکھا تم نے، آسکر دی گروٹ جیسے لگ رہے ہو، اس نے غصے سے کہا۔ اچھا یار سوری، ویسے پیاری لگ رہی ہو، اور ریڈ ساڑی تو تم پر اتنی زیادہ سوٹ کری ہے کہ بس پوچھو مت۔ وہ اب سچ میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ ہاں تو مت بتاؤ، میں نے تم سے پوچھا ہے؟ تمہیں ہی شاہ رخ خان بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ اس سب کو چھوڑو، تمہیں کچھ نہیں کہنا کیا؟ اذلان اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کیوں کچھ کہنا تھا کیا؟ نین واقعی سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے تو تمہیں بھی بتاؤ نا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، اس نے تھوڑا دھیمے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو جناب نے اس لیے میری تعریف کی ہے کہ انہیں اپنی تعریف سننی تھی، رائٹ؟ نین نے سینے پر بازو باندھے تھے اور کہا، نہیں تو تم سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اذلان نے گڑبڑا کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، ادھر آؤ۔ اذلان نے اپنا کان اس کے چہرے کے قریب کیا۔ نہیں یار، رہنے دو، موڈ نہیں ہو رہا میرا۔ اذلان بدمزہ ہوا تھا۔ یار نینا، جاؤ یار، میں نہیں بات کر رہا۔ اذلان جلنے لگا جب نین نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اذلان ٹھٹک کر رکا تھا۔ نین تارا نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ مذاق کر رہی تھی، اس سے مسکراتے ہوئے بولا تو اذلان بھی ہنس دیا۔ میں تو ہر ٹائم میں اچھا لگتا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا، اذلان نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ شاہمیر کو انتظار تھا کہ نین کب سٹیج پر آئے گی۔ کچھ دیر بعد نین اور اذلان دونوں چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ پہلے اذلان ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ سو بھابی، میٹ مائی جان کا عذاب، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ نین کی طرف اشارے کیا تو سب ہنس دیے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری تھوڑی سی عزت جو بچی ہے نا، وہ بھی ان سب کے سامنے خراب ہو جائے، سو بہتر یہی ہے کہ بونگیاں نہ مارو، ورنہ ان سب کا لحاظ کیے بغیر میں تمہارے بال نوچ دوں گی۔ نین تپ کر بولی تھی۔ شادی مبارک ہو آپ دونوں کو۔ نین نے شاہمیر اور ہانیہ کو شادی کی مبارک دی۔ شکریہ نینا۔ اب کے بعد شاہمیر بولا تھا۔ بھابی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک پاگل سی لڑکی میرے سر پر سوار رہتی ہے، یہ وہی ہے۔ اذلان پھر سے بولا تھا۔ وہ نین کے آنے سے پہلے اس ہانیہ کو اس کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ یہ ہے نین تارا، نائس ٹو میٹ یو، ہانیہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ جواباً نین تارا نے بھی اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اینی وے، آپ لوگ باتیں کریں، اب میں چلتی ہوں۔ نین چند ایک دو بار کر کے اسٹیج سے اتر کر ایک ٹیبل پر آ بیٹھی تھی۔ جب دور کھڑا اذلان اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ اس کے پاس آتی بولی تھی۔ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اذلان کے ہاتھ پیچھے کو تھے۔ واٹ؟ اس نے ایک ابروچ کھاتے ہوئے پوچھا۔ اپنے ہاتھ آگے کرو پہلے۔ کیوں؟ پہلے تم بتاؤ، پیچھے کیا چھپا رہے ہو؟ یار ہاتھ آگے تو کرو، بتاتا ہوں نا، اذلان بولا تھا۔ نین نے اپنے ہاتھ آگے کو کیے تو اذلان اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے گجرے پہنانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو، میں نے سب دیکھ رہے ہیں۔ نین کچھ جھجکی تھی۔ سب کے پاس اتنا ہی فالتو ٹائم ہے نا جو انہوں نے اپنے کام چھوڑ کر ہمیں دیکھنا ہے۔ اذلان نے اب اسے دوسرا گجرا پہنایا تھا۔ وہ کلیوں کے گجرے اس کے ہاتھ میں بے انتہا خوبصورت لگ رہے تھے۔ سچ پوچھو تو آج تم ہر ایک ادا سے مجھے قتل کر رہی ہو۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تمہیں سچ میں فرصت سے بنایا ہے۔ نین دم سادی کھڑی اسے سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اذلان ہے جو 24 گھنٹے اسے لڑتا ہے اور ہر ایک اس کی چیز میں کمی ڈھونڈتا ہے۔ اب نین کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ تم بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے، اب آخر میرے دوست تو اچھے تو لگو گی نا، نین اترا کر بولی تھی۔ اجی اب میرے ہاتھ چھوڑ دو۔ نین نے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی اذلان کے ہاتھوں کی گرفت میں تھے، اور اس کے کہتے ہی اذلان اس کے ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ جب نین یہ سب دیکھا نہ گیا تو وہ سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب مزید وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آج اس کے دل نے مان لیا تھا کہ شاہمیر کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمیشہ محبت کی ہیپی اینڈنگ دیکھی تھی، مگر اس کی محبت کی ہیپی اینڈنگ تو نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں دیکھا جا رہا یہ سب؟ یہ آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اذلان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے آنسو چھپائے تھے۔ میں سمجھی نہیں، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ سب جانتا ہوں، اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا جانتے ہو تم؟ نین نے اب اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔
یہی کہ تم میر بھائی میں انٹرسٹڈ تھی۔ نینا اگر بھائی تمہیں پسند تھے تو تم مجھے بتا سکتی تھی، شاید میں کچھ کر لیتا، مگر افسوس تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، افسوس تھا، نمی تھی جو نین کو تکلیف دے رہی تھی۔ عجیب، ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس نے ایک قدم اذان کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں نین، میں غلط نہیں ہوں، میں درست ہوں۔ جس دن ہم لوگ حیدر بھائی کے ساتھ یونی جا رہے تھے تب میری کال آئی تھی۔ وہ سن کر جب میں گاڑی میں واپس آنے لگا تو تمہاری آواز سن کے میں رک گیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں کبھی گھر آنے کے لیے فورس نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا تم اتنی جلدی بھائی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ جیسے جیسے بتا رہا تھا نین کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ نہیں، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں میر سے محبت نہیں کرتی، مجھے نفرت ہے میر سے۔ وہ ہانشی ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، کھاؤ میرے سر کی قسم اور بولو کہ تمہیں میر بھائی سے محبت نہیں ہے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا جو نین فوراً کھینچ چکی تھی۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ میں عظیم، مجھے نا اس ٹائم تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ بنا اس کو دیکھے وہاں سے جا چکی تھی۔ اذان نے بہت دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ممی گھر چلے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے نویرا کے پاس آتے ہی بولا تھا۔ کیا ہوا نینا؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھیں۔ میرے سر میں درد ہے، آپ فوراً گھر چلیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ہم چلتے ہیں۔ جاتے ہوئے اس نے ایک نظر شامیر کو دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شامیر کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کی روئی روئی سی آنکھیں دیکھ کر۔ نویرا نے نرمی سے نین کو کہا اور عائشہ سے اجازت مانگ کر وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حیدر ایک کام کرو، ہاسپٹل چلو، ارمان نے نین تارا کی حالت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بابا، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس گھر جانا ہے، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ گھر آ کر وہ بہت روئی تھی، اس نے پورا کمرہ بکھیر دیا تھا۔ آخر میں تھک کر وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ میاں، آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں کیسے اسے بھولوں گی؟ وہ شخص دن رات میں حواسوں پر سوار رہتا ہے۔ وہ بہت دیر رونے کے بعد اٹھی، باتھ روم میں گئی، جا کر شاور لیا۔ ٹھنڈا پانی اس وقت اسے سکون دے رہا تھا۔ باہر آ کر اس نے تولیہ سے صوفے پر اچھال دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور وہ کب نیند کے آغوش میں گئی اسے خبر نہ تھی۔ اگلے روز وہ ناشتے کی ٹیبل پہ گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ نینا، جی بابا؟ ارمان رضا کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کہاں گم ہو بیٹا؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ ارمان رضا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کہیں نہیں، بس ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ ارمان نے پریشانی سے کہا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اسے لے کر ضرورت سے زیادہ پوزیسو تھے۔ بابا جسٹ ریلیکس، ناؤ آئی ایم اوکے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ارمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اچھا بابا، اب میں چلتی ہوں۔ رضیہ، کریم چچا کو بولو گاڑی سٹارٹ کرے، میں آتی ہوں۔ اس نے ملازمہ کو آواز لگائی تھی کہ تبھی اس کا فون بجا تھا۔ سامنے ازی کالنگ آ رہا تھا۔ ہیلو، نین نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ نینا، یونی جانا ہے آج تم نے؟ اس کے ہیلو کہتے ہی اذلان نے پوچھا تھا۔ ہاں، میں بس نکلنے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میرا ویٹ کرو، میں بس 15 منٹ تک آ رہا ہوں، پھر دونوں مل کر چلیں گے۔ اذلان نے گھڑی پہنتا ہوئے کہا۔ مگر آج تو ولیمہ ہے نا، تو پھر تم بھائی کی شادی ہے، میری نہیں ہے، اور جب میری ہوگی نا تو بیٹا میں تو ہی پکی یونیورسٹی سے چھٹی کروں گا۔ اذلان نے اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے صاف گوئی کی تھی۔ اچھا، پھر تم پروفیسر فخر کے نوٹس لیتے آنا، مجھے فوٹو کاپی کروانا ہے۔ اچھا، نین فون بند کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ امی بابا، اس نے امی اور بابا کو اچھا خاصا کھینچ کر کہا تھا۔ گڈ مارننگ، کہاں کی تیاری ہے نوابزادے کی؟ عائشہ نے ناشتہ لگاتے ہوئے اس کی تیاری دیکھ کر کہا۔ یونی، اذلان نے اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج میر کا ولیمہ ہے، 100 کام ہے گھر پر، اور آج تمہیں ہی یونیورسٹی جانا ہے۔ عائشہ نے کہا۔ امی ضروری کام ہے نا، جلدی آ جاؤں گا۔ جانے دو اسے، اگر آج اس کا غلطی سے دل کرنے لگا ہے یونیورسٹی جانے کا تو۔ سکندر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اذلان بحث کرتا، ہانیہ اور شامیر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں نے آتے ہی سلام کیا تھا۔ گڈ مارننگ بھائی اینڈ بھابھی، اذلان نے گرم جوشی سے کہا تھا۔ بھائی میں سوچ رہا ہوں کافی دیر ہو گئی میں نے اپنی ٹیم کا پارٹنر چینج نہیں کیا۔ بھائی کی ٹیم میں رہ کر اب میں بور ہو گیا ہوں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ہانیہ بھابھی کی ٹیم میں چلا جاؤں۔
اذلان نے جوس پیتے ہوئے کہا، بڑے ہی کوئی غدار نکلے ہو تم، مطلب کہ بھابھی کے آتے ہی بھائی کو بھول گیا۔ شاہ میر نے حیرت اور افسوس کے ملے جلے جذبات سے اذلان کو دیکھا۔ ٹیم چینج کرنی ہوتی ہے بھائی، سمجھا کریں، میں تو میچ دیکھتے وقت بھی جیتنے والی ٹیم کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اس کی بات پر سب ہنسے تھے، مطلب کہ تم مطمئن غدار ہو۔ اب کی بار ہانیہ بولی تھی، جی جی بالکل، تم صبر کرو بیٹا، میں نین تارا کو بتاؤں گا، یہ تمہارے بال کھینچے گی، تم نے جو ٹیم چینج کی ہے نا وہ اچھے سے کروائے گی۔ سکندر نے اسے ٹرایا تھا، ارے بابا مذاق کر رہا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو جاتے ہیں۔ اذلان سے ہی مانوں میں ڈرا تھا۔ اذلان کا فون ایک بار پھر سے بجا تھا، جب دیکھا تو فون کی اسکرین پر نین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اوکے گائز، ہیو اے نائس ڈے، میں چلتا ہوں۔ اذلان ہاتھ ہلاتے ہوئے جا چکا تھا۔ نین بی بی کیا کر رہی ہو؟ اذلان جب آیا تھا تو وہ صوفے پر بیٹھی فون یوز کر رہی تھی، اور اسے یوں فون میں کھوئے دیکھ کر اذلان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسے خبر نہیں ہے اذلان کے آنے کی، اور موقع دیکھتے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے شرارت سے نین کے کان میں چیخا تھا، واٹ دا ہیل ازی، ڈرا دیا تم نے۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی، اور اذلان ہنستے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اتنی دیر کیوں کی تم نے؟ غصے سے اذلان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔